بالکل مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے اندر اگر وہ کمی ہے تو آپ کے اندر بھی کمیاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ تو اب جو پیچھے والے حصے میں یہ کرنا، اس طرح کا غلط کام کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ قوم لوط کا آپ کو بڑا مشہور قصہ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ میں بتا دوں گا کہ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ ہم جنس پرستی کی وجہ سے اللہ نے ان پہ عذاب ڈالا تھا۔ لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتی تھیں اور لڑکے لڑکوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ایک لمبا ہو جائے گا، نکل جائے گی بات، مختصر میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ قوم لوط کی جو زمین تھی، جس جگہ پہ وہ رہتے تھے، اللہ رب العزت نے اس زمین کو زمین سے ایسے اٹھایا اوپر، اور اوپر جا کے اس کو ایسے الٹا کر دیا اور ایسے مارا نیچے۔ اتنا بڑا اور سخت گناہ ہے یہ ہم جنس پرستی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے اس چیز سے بچنا، لیکن جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں ہو گئی ہیں نا اب، منی کا نکلنا یہ ہو گیا ہے، نمبر دو جو مرد کی سپاری ہے اس کا داخل ہو کے چھپ جانا، تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ منی کا نکلنا مشت زنی، ٹھیک ہے، مشت زنی آپ کو پتہ ہے، مشت زنی کی وجہ سے ہو یا ویسے خیالات کی وجہ سے ہو، جیسے بھی ہو، منی نکلی ہے غسل واجب ہو جائے گا۔ دوسرا، مرد کی سپاری اگر چھپ گئی ہے تو غسل واجب ہو جائے گا، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، اس چیز کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب باقی جو دو چیزیں نا وہ عورتوں کے لیے ہیں۔ حیض آپ کو بھی پتہ ہے حیض کسے کہتے ہیں۔ حیض ہوتا ہے یہ جو عورتوں کو اللہ کی طرف سے ایک ترتیب ہے، فطرت ہے ایک، کہ عورتوں کو ہر ماہ کچھ دنوں کے لیے، کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن کے لیے ایک خون آتا ہے۔ یہ عورتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہ عورتوں کو حیض آتا ہے، حیض آنے کے بعد جب وہ خون بند ہو جائے، میں نے اس کی مقدار بتائی ہے، یاد رکھیے گا آپ اس کو بھی، کہ کم سے کم جو ہے وہ 3 دن آتا ہے عورتوں کو، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک آتا ہے۔ اگر 10 دن سے زیادہ آ رہا ہے نا تو پھر وہ حیض نہیں ہوگا، 10 دن حیض کے ہو جائیں گے، اوپر کے جو دن ہیں نا ان میں نماز بھی پڑھی جائے گی، سب کچھ ہوگا، وہ پھر بیماری کی وجہ سے خون آ رہا ہے، سمجھ گئے۔ حیض کا خون کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن کا ہوتا ہے۔ کم از کم 3 دن کا مطلب یہ ہے کہ اگر 3 دن، ایک دن اس کو حیض آیا، خون آیا، آگے 2 دن اس کو آیا ہی نہیں، تو اب کیا وہ پاک ہو گئی؟ نہیں، 3 دن تک چاہے آیا ہے، شروع میں آیا، ایک دفعہ آیا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے آیا ضرور ہے، لیکن اس کے بعد بند ہو گیا، پہلے دن اس کو فرض کریں، دیکھیں 10 تاریخ کو اس کو شروع ہوا، آدھے گھنٹے کے لیے آیا اس کو فرسٹ ٹائم، اب اس کو 10 تاریخ مکمل گزر گئی نہیں آیا، 11 تاریخ مکمل گزر گئی نہیں آیا، 12 تاریخ مکمل گزر گئی نہیں آیا، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاک ہو جائے گی۔ 3 دن تک اگر اس کو نہیں آیا تو اس کے بعد وہ غسل کرے اور وہ پاک ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور زیادہ سے زیادہ 10 دن سے زیادہ اگر آئی جا رہا ہے، مطلب 10 تاریخ کو شروع ہوا، 20 تاریخ تک آتا رہا ہے، پھر 21 کو بھی آیا ہے، جب 21 کو آیا ہے نا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ حیض نہیں ہے، یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا، یہ حیض کا ہو گیا۔ اب آگے آ جاتی ہے چوتھی صورت، میں نے بتائی تھی 4 صورتیں، منی کے نکلنے کی وجہ سے، مرد کی جو سپاری ہے اس کے چھپ جانے کی، دخول کے وقت اس کا چھپ جانا، تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اور نمبر 3 حیض، اور نمبر 4 نفاس۔ نفاس کیا ہوتا ہے نا؟ نفاس ہوتا ہے جب پیدائش ہوتی ہے بچے کی، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا تو عورتوں کو پیدائش کے بعد خون آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آتا ہے 40 دن تک، زیادہ سے زیادہ اس کی جو مقدار ہے شرعی لحاظ سے وہ 40 دن ہے۔ اگر 40 دن سے زیادہ آئے گا تو وہ نفاس نہیں رہے گا، 40 دن کے بعد اس نے نہانا ہی نہانا ہے، بس اس پہ نہانا ہے، اور اس کے اوپر نمازیں، روزہ، ہر چیز اس پہ فرض ہو جانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 40 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے، اس کی کم سے کم مقدار نہیں ہے، اگر 40 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے، فرض کریں آج بچے کی پیدائش ہوئی ہے، مطلب آج تاریخ ہے، مثال کے طور پہ 10 تاریخ ہے، آج بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اور آج ہی اس کو جو خون آنا تھا وہ آ گیا، اب 11 کو نہیں آیا، 11 سے لے کے 40 دن آگے تک لگائیں نہیں آیا، تو 11، 12، 13، 14 اگر اس کو خون نہیں آ رہا تو 20-25 دن تک آیا، اس کے بعد نہیں آ رہا اس کو، تو اس کے بعد یہ نہائے اور نہا کے اپنا نماز روزہ اپنا شروع کرے، بس، ٹھیک ہے۔
یہ ہو گیا جی نفاس کی وجہ سے۔ تو یہ وہ صورتیں تھی جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے تفصیل سے سمجھانے کی، بتانے کی، اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی اس طرح کی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آئی، کوئی بات نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی کئی دفعہ پہلی دفعہ سننے سے، یہ نارمل ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یا تو اس ویڈیو کو آپ نے بار بار دیکھنا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یار میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے نا، آپ نے مجھے نہ صرف ایک کمنٹ کرنا ہے، بہت آسان ہے، کمنٹ کرنا ہے، کمنٹ کر کے پوچھئے گا، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی؟ جزاک اللہ۔ ہاں، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں اگر آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ لاتا رہوں گا، اور جس کی وجہ سے سب کو فائدہ ہو، کیونکہ بعض لوگ یہ چیزیں بہت کامن اور نارمل اور ابتدائی چیزیں ہیں، یہ ابتدائی، تو بہت سارے ایسے دوست احباب ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے میں انشاءاللہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ میں لاتا رہوں گا، اور اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔